ساری خوبیوں اور وصف ایک طرف، صحابہ کا یہ عمل محبوب کی زیارت کرنا یہ دنیا کے سارے اعمال میں سے افضل ہے۔ فرمایا جس نے اپنی حالت ایمان میں نبی کو دیکھ لیا اور حالت ایمان سے دنیا سے چلا گیا وہ بندہ جنتی ہے۔ اب اس میں اس کی نماز کا، روزے کا، عقیدے کا، نظریے کا ذکر نہیں ہے، صرف نبی کو دیکھنے کا ذکر ہے۔ پھر یہ فرمایا کہ جس نے اس کو دیکھ لیا جس نے نبی کو دیکھا تھا، یعنی جو صحابی کو دیکھتا ہے، صحابی کو دیکھنے والا بندہ ایمان کی حالت میں دیکھے اور پھر اسی ایمان پر مر جائے وہ بھی جنتی ہے۔ اس لیے یہ جو لمحات ہیں نظر مصطفیٰ والے، یہ اللہ نے اپنے خاص پسندیدہ بندوں کو دیے ہیں، وگرنہ نبی کے اپنے خاندان میں اقربا میں سے ابو لہب جیسے ہیں، ابو طالب جیسے ہیں، ابو جہل جیسے، عتبہ شیبہ جیسے، جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا لیکن جن کی قسمت میں تھا، وہ حبشہ سے اٹھ کے، وہ فارس سے اٹھ کے، وہ روم سے اٹھ کے آتا ہے اور آ کر کے یہ مقام حاصل کرتا ہے، وہ چلے زمین پر تو اس کے قدموں کی آہٹ آسمانی جنت پہ آتی۔ میرے محترم بھائیو، دنیا کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ جس کو وضو نہیں نہ کرنا آتا وہ ان پر زبان کھولتا ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا، اور جن کی تصدیق میں رب بول کے کہتا اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، یہ کامیاب ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ اپنی نسل کی یہ تربیت کرو کہ بھلے کوئی بندہ کیسا بھی ہو مگر آپ کو یہ اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی زبان سے ان برگزیدہ ہستیوں کے بارے میں بولیں جن کے بارے میں اللہ نے اپنا پورا قرآن نازل کر دی۔ امام ابو زرع کا بڑا سخت جملہ اس پر، وہ کہتے تھے جو بندہ قرآن کا منکر ہے کافر ہے، جو رسول کا منکر ہے کافر ہے، جو اللہ کا منکر ہے کافر ہے، جو صحابہ کا منکر ہے وہ زندیق، وہ بدترین کافر ہے، کیونکہ ہم تک دین شریعت اسلام صحابہ نے پہنچائی، اگر صحابہ غلط ہیں تو پھر گویا کہ قرآن، حدیث، سنت، سیرت کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ اور اہل باطل یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کو اتنی تکلیف کسی چیز پر نہیں ہوتی جتنی تکلیف ان کے نبی پر بولو یا ان کے نبی کے صحابہ پر بولو تو مسلمانوں کو ہوتی ہے، اتنی تکلیف کسی اور بات پر نہیں ہوتی۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اللہ کے بندے تھے، انسان تھے، غلطیاں ان سے ہو سکتی ہیں۔ اچھا، کسی انسان سے ایک غلطی ہو تو کیا آپ اس کی پوری زندگی کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ ایک سائڈ پہ لگا دیں گے اور اس کو فاسق و فاجر کہہ دیں گے؟ یا کوئی بندہ ظالم ہے، فاسق و فاجر ہے، وہ ایک نیکی کر لے تو کیا ہم اس کو نیکوکاروں میں شامل کر لیں گے؟ یہ تو اصول ہی نہیں ہے۔ کمزوریاں بھی انسانوں میں ہے، اچھائیاں بھی انسانوں میں ہے، کسی کی ایک اچھائی پر اس کو نیک نہیں کہا جا سکتا تو کسی کی ایک برائی پر اس کو برا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ایک غلطی یہ بھی لگی جنہوں نے صحابہ کرام کو معصوم سمجھ لیا۔ معصوم تو صرف انبیاء کی ذات ہیں، صحابہ بھی عام انسانوں کی طرح انسان ہے، جس طرح عام انسان سے غلطی ہو سکتی صحابی سے بھی غلطی ہو سکتی۔ انہوں نے کہا دیکھو جی دیکھو، اللہ کے رسول کے صحابی تھے، فلاں غلطی نہیں کی انہوں نے۔ وہ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا یہاں سے تم نے نہیں جانا تو وہ چلے نہیں گئے، کتنا بڑا نقصان ہوا، آپ کے دندان شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور کتنے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی صرف ان کی غلطی کی وجہ سے۔ اللہ کے قرآن نے صحابہ کی اس غلطی کا تذکرہ بھی کیا ہے اور ساتھ یہ بھی فرما دیا
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان سب کی یہ غلطی معاف کر دی۔ جب رب نے معاف کر دی تو میں تو کون ہے ان کے محاسبے کرنے والا؟ غلطی ہونے کے بعد رب خود کہتا ہے میں نے معاف کر دی۔ خطبہ جمعہ ہو رہا تھا، بیٹھے تھے صحابہ کرام، کہہ سالی چل رہی تھی، منڈی میں مال آیا، ایک بندے نے آواز لگائی آ جاؤ، ملک شام سے قافلہ آیا ہے، بڑا سستا مال مل رہا، جس نے لینا لے لو۔ سارے اٹھ کے چلے گئے، چند ایک بیٹھے رہ گئے، نبی خطبہ دے رہے، باقی اٹھ کے چلے گئے۔ نیا نیا اسلام تھا، ابھی تعلیمات نہیں تھی، اتنا پتہ نہیں تھا۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، میرے نبی یہ کیسے لوگ ہیں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کھڑے رہ گئے، یہ سارے اٹھ کے چلے گئے۔ اللہ نے ان کو کافر نہیں کہا، منافق نہیں کہا، فتویٰ نہیں لگایا، صرف یہ کہا کہ انہوں نے یہ کیا کیا، اچھا نہیں کیا۔ ان کو ڈانٹا، ان کو سمجھا دیا، بس۔ جو رب ڈانٹ رہا تھا نا، جو رب سمجھا رہا تھا، وہی کہہ رہا تھا ساتھ رضی اللہ عنہم، میرے نبی میں ان سب سے راضی ہو چکا ہوں اور یہ سارے میرے ساتھ راضی ہو چکے۔ میرے بھائیوں، کسی چھوٹی غلطی کو دیکھ کے صحابہ پر بولنا، ان پر تبرہ کرنا، اپنی نسلوں کا زیر بنانا، یہ کوئی اچھا طبقہ نہیں تھا۔ یہ اسلام دشمنی ہے، یہ قرآن دشمنی۔ یہ برگزیدہ شخصیات تو ایسی تھیں، یہ چلتے زمین پر تھے، ان کی مدح اللہ آسمان پہ کرتے تھے۔ یہ تمغہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی۔ یہ جمع کی ضمیر ہے، اللہ نے استثناء نہیں کیا، فرمایا میں سب سے راضی ہوں۔ ہر صحابی سے اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، اللہ کی محبت کیسی تھی ان کے ساتھ، ذرا غور کریں۔ خالق کائنات کا قرآن آتا ہے، جبریل قرآن کو لے کر کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کنتم خیر امت، میرے نبی ان کو کہہ دو یہ جو تم ہو نا، تم سارے بہترین لوگ ہو، بہترین جماعت ہو، بہترین امت ہو۔ جب جبریل یہ قرآن لے کے آ رہے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے کنتم خیر امت، تو سامنے کون بیٹھے تھے؟ ابو بکر و عمر تھے، عثمان و علی تھے، طلحہ زبیر تھے، سعد و سعید تھے۔ یہ صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا کنتم خیر امہ، یہ 14 سال بعد میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہم تو کھینچ کے وہ بن جاتے ہیں، اصل مصداق تو قرآن کی ان آیات کے صحابہ۔ خالق کائنات نے فرمایا کنتم خیر امت، میرے نبی یہ بہترین لوگ ہیں، خوبصورت لوگ ہیں، ایمان بہترین، عمل بہترین، دل بہترین، عقیدے بہترین، نظریے بہترین۔ خالق کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ مولا کریم نے فرمایا لوگو کون میرے نبی کے ساتھی، میرے پیغمبر کے وہ ساتھی ہیں جو آپس میں بڑے نرم ہیں، کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے سجدے کر کر کے پیشانیوں پر نشان بن گئے۔ میں نے ان کی مثالیں تورات میں بھی بیان کی، انجیل میں بھی بیان کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کے صحابہ اللہ کو اتنے پسند ہے، صحابہ بھی آئے نہیں، اللہ نے تورات میں تذکرے کر دیے، صحابہ بھی آئے نہیں، اللہ نے انجیل میں تذکرے کر دیے، صحابہ بھی آئے نہیں، اللہ نے زبور میں تذکرے کر دیے۔ میرے نبی کا ایک صحابی آئے گا، اس کا نام ابو بکر ہوگا، یہ ایسا ہوگا، عمر ہوگا، یہ ایسا ہوگا، عثمان آئیں گے، یہ ایسے ہوں گے، علی آئیں گے، یہ ایسے ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر
فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجران کے عیسائیوں کے پاس گئے، قافلہ وفد ملنے کے لیے آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے، پھر سواری پر چڑھے۔ ان کا راغب دیکھ رہا تھا، کہنے لگا عیسائیوں سن لو، رب کعبہ کی قسم یہ وہ بندہ ہے جو ہم سب کو یہاں سے نکال دے گا اور ساری دنیا کے اوپر حکومت کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا اس کی ران پہ ایک تل میں نے دیکھا ہے، جو نشانی ہم نے تورات میں پڑھی تھی، ایک بندہ آئے گا جس کا نام عمر ہوگا اور اس کی ران پہ تل ہوگا۔ اللہ نے تو صحابہ کی رانوں کے تل پہلی کتابوں میں بیان کر دیے۔ رب کو تو اتنے پسند ہے، رب کو تو اتنے پیارے ہیں۔ فرمایا پہلی کتاب میں نے پڑھا ہے ایک عمر آئے گا، اس کی ران پہ تل ہوگا اور وہ یہاں سارے علاقے خالی کروا لے گا عیسائیوں سے اور حکومت کرے گا مسلمانوں کی۔ اللہ کو یہ کتنے پسند ہیں، اللہ کو یہ کتنے پیارے ہیں۔ مدینہ میں بیٹھے منافقوں نے باتیں کی، نبی نے ایک اعلان کیا، سارا مال دے دیا انہوں نے، اور کچھ ساتھ چلے گئے، آپ کے ایک ایک اشارے پہ کاروبار چھوڑ دیے، وطن چھوڑ دیے۔ یہ تو پاگل ہیں۔ یاد رکھنا صحابہ کو جس نے پاگل کہا ہے نا، میرے رب نے آسمان سے اس کو پاگل کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافق کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں، الا انہم ہم السفہاء۔ جو صحابی کو بے وقوف کہتا ہے، میں رب کا فتویٰ ہے اس سے بڑا بے وقوف ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ عظیم ہستیاں جن پر زبان کھولنے والے کو جواب ڈائریکٹ رب دیتا ہے آسمان سے۔ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ اچھا کیسی بات ہے، کوئی کسی کو گالی دے تو دفاع میں بھائی بولتا ہے، دفاع میں بیٹا بولتا ہے، دفاع میں چاچو بولتا ہے، دفاع میں ماموں بولتا ہے، دفاع میں استاد بولتا ہے، دفاع میں شاگرد بولتا ہے۔ لیکن یہ وہ شخصیات ہیں جن پر کوئی کالا زبان کھولے تو دفاع میں رب رحمان بولتا ہے۔ الا انہم ہم السفہاء۔ اللہ کہتے پاگل یہ نہیں، جو ان کو کہتا ہے سب سے بڑا پاگل تو وہ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کون صحابہ؟ غور کرنا ذرا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کافروں کے چھکے چھڑائے، اللہ اکبر کبیرہ، 70 بڑے بڑے سردار مر گئے، 70 کو قیدی کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرمائے، آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا کس بندے نے زیادہ مارے؟ ایک صحابی کہتا ہے میں نے بڑے کافر مارے، دوسرا کہتا ہے میں نے بڑے مارے، تیسرا کہتا ہے میں نے تلوار ہی اٹھائی تھی ابھی گردن پہلے اس کی اتر گئی، چوتھا کہتا ہے میری تلوار تو ٹوٹ گئی، میں نے چھڑی پکڑ لی۔ اللہ کے رسول میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، جب میں نے چھڑی اٹھائی کافر کی طرف تو اس کی گردن پہلے ہی اتر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سارے صحابہ اپنا اپنا حصہ بیان کر رہے تھے، آسمان سے جبریل قرآن لے کے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ میرے نبی ان کو کہو تم نے جتنے بھی مارے، تم نے تھوڑے مارے، سب سے زیادہ تمہیں رب رحمان نے مارے، سب سے زیادہ قتل تمہیں رب رحمان نے کیے۔ قتل صحابہ نے کیے، اللہ نے نسبت اپنی طرف کی، گویا تلوار صحابی کی ہے، قوت اللہ کی ہے، ہاتھ صحابی کا ہے، طاقت اللہ کی ہے، یلغار صحابی کی ہے، نعرہ اللہ کا ہے، قتل صحابی کا ہے، قاتل رب رحمان کہتا ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اللہ فرماتے صحابہ تم نے جتنے بھی مارے تم نے نہیں، حقیقت میں وہ رب رحمان نے سارے مارے۔ اللہ نے یہ قتل کا دعویٰ اپنی طرف کر کے کہا کیونکہ مروائے رب نے ہے، اور اللہ کی سپاہ، اللہ کی فوج صحابہ ہے۔ اور کوئی بڑا بندہ کسی کو بھیج کے قتل کروا دے، وہ کہتے فلانے نے قتل کیا، وہ کہتا نہیں وہ قتل تو میں نے کیا، کیونکہ کروانے والا وہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے یہ قتل میں نے کروایا، کسی اور نے نہیں کیا۔
کون ہے صحابہ کرام، کیسا ان کا ایمان؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی صحابہ سے۔ جب صحابہ کرام نے بیعت کیا آپ کے ہاتھ پہ، اللہ پاک نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی نیچے آپ کا ہاتھ، درمیان میں صحابہ کا ہاتھ، ید اللہ فوق ایدیہم، سارے صحابہ پر میں رب کا ہاتھ ہے، سارے صحابہ پر میں رب کا سایہ ہے، سارے صحابہ پر میرا رب کا ہاتھ ہے۔ اللہ کی قسم جس پر رب کا ہاتھ ہو دنیا اس کا کچھ بگاڑ سکتی؟ نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر رب کا ہاتھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرا ہاتھ صحابہ پر ہے، اب بولو جس نے بولنا ہے۔ اور اتنا تھوڑا ہے جو صحابہ کو بھونکتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی مارتا ہے، اتنا تھوڑا ہے اپنے آپ کو ہی مارتا ہے۔ اور جو سزا آگے جا کے ملنی تھی ادھر ہی پریکٹس اس کی ہو رہی ہے۔ گھوڑے کی لید کو چومنا ہے، گھوڑے کے بوسے لینا، اس کے پیشاب کو پینا، یہ کوئی عبادت ہے؟ عبادت نہیں، گستاخ صحابہ کی سزا ہے۔ اللہ نے ان کا انجام دنیا میں ہی دکھا دیا، یہ دیکھ لو میرے نبی کے ساتھیوں پہ بھونکنے والوں کو میں نے کیسے ذلیل کرا۔ اللہ کی قسم بد نصیب ہے جو ایسے طبقے پہ بولتا ہے جس طبقے کو اللہ نسبتاً اپنی طرف کہتے ہیں ان پر میرا ہاتھ ہے، ان کا قتل میں رب کہتا ہوں وہ میری طرف سے قتل ہے۔ یہیں پر بس نہیں، اللہ کے رسول پریشان بیٹھے ہیں، کافروں نے محاسبہ کر لیا، اللہ اکبر اب کیا بنے گا؟ ان کی تعداد بڑی ہے، قوت بڑی ہے۔ اللہ فرماتے یا ایھا النبی حسبک اللہ، میرے نبی آپ کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ صرف میرے لیے؟ فرمایا نہیں، وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، میرے نبی جو آپ کی اتباع کرے گا صحابی، اس کے لیے بھی میں رب ہی اکیلا کافی ہوں۔ جو گارنٹی نبی کو دی وہی گارنٹی صحابہ کو دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیوں نہ رب گارنٹیاں دیتا؟ یار ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں ذرا، ان لوگوں کی قربانیاں دیکھیں ذرا، ان لوگوں کا ایمان دیکھیں ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، آپ نے فرمایا جہاد کے لیے مال کی ضرورت ہے، میرے صحابہ مال دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو بکر گھر کا سارا سامان اٹھا کر کے لے کے آ گئے، حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر کے آ گئے، حضرت عمر آدھا سامان لے کے آ رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے اکثر ابو بکر میرے سے آگے نکل جاتے ہیں۔ عمر آج تو ابو بکر سے تو آگے نکل جائے گا، آج ابو بکر تیرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ آ کر کے بیٹھ گئے، پیغمبر نے پوچھا عمر کیا لے کے آئے ہو؟ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول گھر کا سارا مال جمع کیا اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، آدھا ضروریات زندگی کے لیے رہنے دیا اور آدھا لے کر کے آ گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، کہنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، سنانا بڑا آسان ہے، آدھا مال اللہ کے راستے میں دینا۔ اگر میں پوچھوں نا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ آج تک میں نے اپنی مہینے کی آدھی سیلری اللہ کے راستے میں دی ہے تو شاید مشکل ہو جائے۔ میں نے اپنی جیب میں سے پیسے نکالے جتنے تھے، میں نے کہا آدھے دے رہا ہوں۔ بھائیوں بڑا مشکل ہے، ہم تو اللہ کے راستے پہ دینے کے لیے چھوٹا نوٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جو پرانے کپڑے پرانے جوتے ہیں نا وہ بھی دینا کسی کی خوش نصیبی ہے، وگرنہ گھروں میں پڑے پڑے جل سڑ جاتے، دیتے نہیں۔ ہماری حسرت تو یہ ہے۔ اور ایک یہ ہے جن کے ایک اعلان پر آدھا سامان لے کے آ گئے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟
ابو بکر کہتے پیغمبر میں نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی، گھر میں سوئی تک نہیں چھوڑی، سارا کچھ لے کے آ گیا۔ کہ ابو بکر کو فکر نہیں تھی کہ شام کو گھر میں کھانا بھی کھانا جا کے کہ نہیں؟ وہ ان کے ایمان بڑے اعلیٰ تھے، ان کا ضرب بڑا تھا۔ اللہ کے رسول سارا ایمان لے کے آ گیا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ان لوگوں کے ایمان کو دیکھ کے اعلان کر کے فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہیں سچے مومن۔ او چہرے منڈے مومن نہیں، یہ ہے مومن، ہے ہر شریعت سے دور مومن نہیں، یہ ہے مومن۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اپنے اشتہاروں پہ مومن لکھوانا آسان ہے، اپنے نام کے ساتھ مومن لکھوانا آسان ہے، تو مجھے مومن کہہ میں تجھے مومن کہتا ہوں، یہ آسان ہے۔ اللہ کی قسم مشکل تو یہ ہے کہ آسمان سے رب کہہ دے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ ہے سچے مومن۔ اگر مومن بننا ہے یہ ایمان پیدا کر، اگر مومن بننا ہے یہ معیار پیدا کر، اگر مومن بننا ہے یہ عقیدہ پیدا کر، اگر مومن بننا ہے یہ معیار پیدا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لہم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے درجے بڑے بلند ہیں، بخشش اور مغفرت بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک واقعہ نہیں، قربانیاں صحابہ کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ یہ ابو طلحہ انصاری ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے، اس نے کہا جی یہ ایک کھجور ہے اس بندے کی۔ یہ دو واقعات ہیں، ایک ہے کہ ایک کھجور ہے، میری کھجوروں کے ساتھ اس کو کہو مجھے دے دے۔ ایک واقعہ کہ ایک یتیم بچے کے گھر ان کی نا کھجوریں جھکتی تھی اور وہ یتیم کھجوریں اٹھا کے کھا لیتے تھے، یہ لڑتا تھا مارتا تھا۔ اللہ پودا دے پھل دے، اس سے پھل اترے نا تو بچوں کو جانوروں کو ان کو دوڑایا نہ کرو، یہ پھل اللہ کھانے کے لیے پیدا کرتا ہے، جس کا نصیب ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، تو نہ لڑا کر، دینے والا رب ہے۔ یہ کھجور پر لڑتا ہے، مارتا ہے ان کو۔ ایک صحابی نے آ کے بتایا کہ یہ یتیم بچے ہیں، یہ ان کو ڈانٹتا مارتا ہے، اس کو میں نے کہا کھجور دے دے، میرے سے کھجور لے لے، بدلے میں 2 کھجوریں لے لے، یہ مانتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس کو بلا کے لاؤ۔ تھا یہودی نا، یہودیوں کے کام ہی کللے ہیں۔ آپ نے فرمایا یار کھجور دے دے، میرے سے 2 کھجوریں لے لے، کہتا نہیں۔ فرمایا 3 کھجوریں لے لے، کہتا نہیں۔ فرمایا 4 لے لے، کہتا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا دیا، یہ واپس چلا گیا۔ فرمایا میرے صحابہ جو بندہ یہ کھجور لے کے دے گا اس کو میں جنت کی کھجور کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری گئے، اس کو جا کے کہتے ہیں یار میرا باغ چیک کر لے، جتنی کھجوریں لینی لے لے، یہ مجھے دے دے۔ وہ بھی ظالم اتنا تھا، کہتا ہے سارا باغ ہی لوں گا۔ ابو طلحہ انصاری کہتے ہیں سارا باغ ہی لے لے۔ ایک کھجور کے بدلے میں سارا باغ اس کو دے دیا۔ لوگ اس کو سمجھدار کہیں گے، پاگل کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ سوچ سوچ کا فرق ہے، ایمان ایمان کا فرق ہے۔ اور صحابہ پر زبانیں کھولنے سے پہلے یہ یاد رکھ لیا کرو ان کی قربانیاں، یہ کون لوگ ہیں۔ سارا باغ دے کے کھجور لے لی، آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول وہ باغ میں نے اللہ کے راستے میں آپ کو دے دیا ہے، اور آپ وہ کھجور استعمال کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا اللہ ابو طلحہ کو اچھے اچھے گچھوں والی جنت کی کھجوریں نصیب فرما دے۔ ابو طلحہ بڑے خوش ہوئے، گئے، گھر بھی اس باغ میں ہی بنایا ہوا ہے، اور گھر کیا ایک جھونپڑی سی ہے، وہاں پر اس کی بیگم رہتی، بچے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں۔ جا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے کہتا ام طلحہ باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، میں نے بیچ دیا ہے۔ ام طلحہ کہتی کس کو بیچ دیا ہے؟ کہنے لگا یہ باغ میں نے اللہ کے رسول کو جنت کے کھجوروں کے بدلہ میں بیچ دیا ہے۔ ام طلحہ نے بچے اٹھائے ہوئے ہیں،
رب کعبہ کی قسم ہے، تاریخ شاہد ہے، آسمان پہ فرشتے بھی دیکھ کے مسکرا پہ تھے۔ ایسی عورتیں بھی ہوا کرتی ہیں، ایسے ایمان والے مرد بھی ہوا کرتے ہیں۔ ام طلحہ نے بچے اٹھائے ہوئے اور کہتی آ رہی ہیں ربیح البیع یا ابا طلحہ، اوے ابو طلحہ تو نے تو بڑا اچھا سودا کیا ہے، دنیا تو گزر جائے گی، نبی سے جنت کی کھجور کی گارنٹیاں لے کر کے آ گیا، اپنے بچوں کو لے کے باہر نکل کے آ گئے، وہ سارا ہی باغ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ یہ نہیں سوچا رات کدھر رہیں گے، یہ نہیں سوچا زندگی بسر کیسے کریں گے۔ اللہ فرماتے اولئک ھم المؤمنون حقا، کائنات والو سچے مومن دیکھنا ہے تو نبی کے ان صحابہ کو دیکھ لو۔ یہ ہیں سچے مومن جنہوں نے نبی کے ایک ایک اشارے پہ اپنے سارے باغ قربان کر دیے۔ غزوہ احد کا موقع ہے، میرے پیغمبر پر ہجوم ہو گیا کافروں کا، فرمایا کون ہے جو میری حفاظت کرے؟ ایک صحابی آیا شہید ہو گیا، دوسرا آیا شہید ہو گیا، تیسرا آیا شہید ہو گیا، چوتھا آیا شہید ہو گیا، پانچواں آیا شہید ہو گیا، چھٹا بچانے کے لیے آیا شہید ہو گیا، ساتواں بچانے کے لیے آیا شہید ہو گیا، آٹھواں شہید ہو گیا، نواں شہید ہو گیا، 10واں شہید ہو گیا، 11واں صحابی شہید ہوا، پیچھے ایک ہی صحابی بچا ہے جو میرے اللہ کے نبی کے پاس کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا کون ہے جو اللہ کے لیے میری حفاظت کرے گا؟ اس صحابی نے یہ نہیں دیکھا 11 شہید ہو گئے ہیں، میں اس موت کے منہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ وہ صحابی آیا، اللہ کے رسول کے اوپر اس طرح سے اپنے ہاتھ کر لیے، کمر کر لی، کسی کی تیر لگا، کسی کی تلوار لگے، 70 سے زیادہ زخم اس کے وجود پہ لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کافروں کا ہجوم ختم کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے بندوں، میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ایک ایک قدم پر میرے نبی کے لیے اپنے 12 صحابہ کو شہید کروایا ہے۔ ایک ایک جگہ پہ 12 نے قربانیاں دی ہے۔ جس کو استنجا نہیں کرنا آتا وہ نبی کے صحابہ کو بھونکتا ہے، نماز پڑھنی نہیں آتی، اس بیچارے کو نصیب نہیں اللہ کے راستے میں آنا، اس کو باتیں بڑی کرنی آتی، فلانا صحابی ایسا، فلانا ایسا، فلانا، اور کردار دیکھو صحابہ کا۔ آج آپ تک ایمان پہنچا ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ صدقہ ہے ان صحابہ کرام کا، یہ محنتیں ان کی۔ اگر انہوں نے اس قدر جانفشانی سے محنتیں نہ کی ہوتی تو نہ جانے اسلام پاک و ہند میں بھی پہنچتا یا نہ پہنچتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون کون سی ان کی قربانی کا ذکر کریں، بڑی ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں عظیم بنائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، بدوی ہے، عرابی ہے، آپ کے ساتھ پیار ہو گیا۔ جب یہ مدینے میں آتا تو اللہ کے رسول اس کو کھجوریں دیتے تحفتاً، اور جب یہ آتا نا تو اپنے گاؤں سے مکھن لے کے آتا محبوب کے لیے، اور کاروباری یہ تھا کچھ مکھن آپ کو دے کے جاتا، باقی مکھن جا کے بیچتا، اور بیچنے کے بعد آ کے محبوب کو مل کے چلا جاتا۔ ایک دن آیا، محبوب کا پتہ کیا تو آپ گھر میں نہیں تھے، کہتا چلو پہلے منڈی میں مال بیچ آتا ہوں، واپسی آ کے مل لوں گا۔ منڈی میں کھڑا نا مال بیچ رہا ہے، آپ کو پتہ چلا کہ وہ بدوی عرابی جو کالا صاحب کا دوست آتا نا دیہاتی، وہ آیا تھا تو پتہ چل کے منڈی چلا گیا ہے۔ آپ اس کے پیچھے منڈی چلے گئے، آپ نے دیکھا وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہو کے نا بیچ رہا ہے گھی، اتنے روپے کلو، اتنے روپے کلو لے لو، آوازیں لگا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے اس کو پیچھے سے ایسے پکڑ لیا، اس کو پیچھے سے پکڑا۔ وہ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ ایسا معطر خوشبودار جسم کس کا ہو سکتا ہے، اور مجھے اتنا سکون آیا، میرا دل کرتا تھا کہ یہ مجھے بندہ پکڑی رکھے اور میں آرام سے یہاں کھڑا ہی رہوں۔ تو میں نے کہا یہ کون ہے یار جس نے آ کے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا، اور یہ منڈی والے لوگ دیکھ رہے ہوں گے یہ کیا کہیں گے۔ میں نے کہا کون ہے، چھوڑو مجھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا تو بڑا عظیم ہے۔ کہتا نہیں میں عظیم نہیں ہوں، میری تو کوئی قیمت نہیں ہے، میں تو بیچارہ دھکے کھانے والا ہوں، میری کوئی قیمت نہیں ہے۔
پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں تجھے کیا پتا تیری قیمت اللہ کے نزدیک اور رسول کے نزدیک کتنی زیادہ۔ اس صحابی سے اتنا پیار کر رہے ہیں جو صرف گاؤں سے کبھی کبھی ملنے آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے قریشیوں کا قافلہ آیا، کہنے لگے ہم سردار ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، جب ہم بیٹھے ہوں تو آپ کے غریب غربا صحابی نہ آیا کریں، ان کو سمجھا دو ذرا، یہ عبداللہ بن ام مکتوم، یہ بلال، یہ صہیب، یہ فلاں فلاں غریب غربا یہ نہ آیا کریں۔ آپ نے فرمایا چلو ایمان لے آؤ، تمہیں الگ ٹائم دے دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے، یہ قریشی آپ کے پاس بیٹھے ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے، ان کو نظر نہیں آتا اللہ اکبر کون پاس بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا۔ میرے نبی نے دیکھا تو ماتھے پہ بال ڈال لیے، یہ کس ٹائم میں آ گیا عبداللہ، کاش تو اس ٹائم میں نہ آتا، کم از کم میں ان کو چند باتیں سمجھا لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کے بل پر تیوڑی دے کے، آپ کے ماتھے پر بل دے کے آسمان سے جبریل قرآن لے کر کے آ گئے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ میرے نبی یہ کافر ایمان لاتے یا نہیں لاتے، مگر میں رب کو اتنا پسند نہیں ہے کہ کوئی صحابی آئے تو آپ اس کو دے کے ماتھے پہ بل ڈال لیں۔ اس صحابی کو دے کے نبی کے ماتھے پہ بل رب کو پسند نہیں ہے، تیری زبان کے گندے جملے اللہ کیسے پسند کرے گا؟ اللہ کی قسم توبہ کرو، ایسے لوگوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، ان کے لیے سبیلیں لگاتے ہو، ان کے لیے راستے میں ٹھنڈے پانی پلاتے ہو جو صحابہ پر بھونکتے ہیں۔ شرم کرو، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حوض کوثر پہ نبی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پانی پلانا تو پلاؤ مسجدوں میں، پانی پلانا تو پلاؤ اڈے پہ جا کے، پانی پلانا تو پلاؤ جا کے حافظوں کو، قاریوں کو مساجد و مدارس میں۔ یہ پانی پلانا صرف 9 اور 10 کو کیوں یاد آتا ہے؟ نبی نے روزہ رکھا تھا اور تو ان کو پانی پلاتا پھرتا ہے۔ آؤ صحابہ کے ہر غدار سے اپنا رشتہ توڑو اور صحابہ سے محبت اور ایمان کا ایسا رشتہ بناؤ کہ جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہے، جس کی نسبت صحابہ کے ساتھ ہے، جس کی محبت ان کے ساتھ ہے، ہماری بھی محبت انہی کے ساتھ ہوگی۔ اللہ زندہ رکھے ایمان پر، موت آئے شہادت والی مقبول موت نصیب فرمائے۔ اللہ کل قیامت والے دن ہمارا حشر صحابہ اکرام کے ساتھ کرے، اٹھنا صحابہ کے ساتھ کرے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا